السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک میں پھنس سکتا ہے، اس میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ سوال کافی زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کلمہ گو مسلمان کے بارے میں اور شرک۔ تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ شرک جو ہے ایسا گناہ ہے جو قابل معافی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پوائنٹ نمبر 1 پر۔ یہ 3 پوائنٹ میں ساری پرتیں کھل جائیں گی آپ کے سامنے، ہر پردہ اٹھ جائے گا، جتنے بھی شیطانی وسوسے ہیں سب دور ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یعنی کہ ظلم نہیں ملایا انہوں نے ایمان کے ساتھ۔ اب ظلم کو آپ دیکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں، تو انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت پر یا فاتح ہیں، کامیاب ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اب یہ سن کر اصحاب میں ایک کھلبلی مچی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ایسا کون شخص ہوگا جس نے ظلم نہیں کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے اچھا سمجھا سکتے ہیں نا، قرآن کو ان سے بھی اچھا کوئی سمجھا سکتا ہے۔ اس آیت کی تشریح انہوں نے زبردست طریقے سے کری، اور یہ جتنے بھی وسوسے ڈالتے ہیں نا اس میں سے 90% غائب ہو گئے اس ایک ہی تشریح میں، کہ یہ ظلم کوئی عام ظلم نہیں ہے، یہ ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایمان کون لائے گا؟ مسلمان۔ اور شرک میں مبتلا کون ہوگا؟ وہ بھی مسلمان، یعنی کہ مسلمان بھی شرک میں پھنس سکتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف، جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے، کہ اگر کوئی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ 40 مسلمان پڑھیں گے۔ نماز جنازہ کون پڑھتا ہے؟ مسلمان ہی پڑھتے ہیں نا۔ اور ان میں سے کوئی بھی شرک نہ کرتا ہو اگر، تو اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کے لیے ان 40 لوگوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ یہ ایک آخری وسوسہ تھا کہ نماز کون پڑھنے جا رہا ہے؟ مسلمان۔ نماز کس کی ہو رہی ہے؟ ایک مسلمان کی۔ جنازے کی نماز کون پڑھے گا؟ مسلمان۔ اور ان پر یہ شرط ہے کہ اگر ان میں 40 لوگ نماز پڑھا رہے ہیں اور ان میں ایک بھی شرک میں مبتلا نہ ہوا تو ان کی سفارش قبول ہوگی۔ اس سے آپ کو واضح طور پر پتہ لگ جائے گا کہ کلمہ گو مسلمان بھی شرک میں پھنس سکتا ہے۔ اور قرآن کو سب سے اچھا جو سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی اس کی تشریح میں ظلم سے ملایا ہے شرک کو۔ اور وہاں پر بھی ذکر ہے جو لوگ ایمان لائے اور ظلم کو نہیں ملایا اس سے، تو وہ ظلم کیا ہے؟ شرک۔ ایمان لانے کے بعد ظلم کو جو نہیں ملائیں گے ان کے لیے کامیابی ہے، سب کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ تو یہ 2 قسم کے وسوسے دیے جاتے ہیں، دونوں ہی کا یہ آپریشن ہو چکا ہے۔ اب آپ خود سمجھ جائیے کہ کلمہ گو مسلمان بھی شرک میں پھنس سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔